وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی مسلمانوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے کچھ ہی دیر میں۔ اور آج کے شو میں اور کیا کچھ شامل ہے، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں پر ان کے ایک پاکستانی امریکن حامی کا نقطہ نظر۔ فرانس کے صدارتی انتخابات اور دائیں بازو کی سیاست۔ اور میڈ ان پاکستان میں ملاقات ایک نابینا گریجویٹ سے۔ آج کل امریکی سینٹ ایک ایسے مسئلے پر کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے 2010 میں کانگریس میں اکثریت ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کے پاس چلی گئی تھی۔ کیا اگلے سال دوبارہ ایسا ہو سکتا ہے اور یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں محمد عاطف کے پاس جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عاطف، بتائیے گا کہ آج کل امریکی کانگریس کس اہم مسئلے کو سلجھانے میں لگی ہے؟ جی شکریہ ثاقب۔ امریکن کانگریس آج کل جس مسئلے پر بات چیت کر رہی ہے یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے، اور یہ ہے امریکہ کا مہنگا اور یقیناً پیچیدہ ہیلتھ کیئر سسٹم۔ ہمارے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے ایوان زیری نے کانگریس میں اوباما کیئر کو منسوخ کرنے کا بل پاس کر دیا تھا۔ وہ بل تو پاس ہو گیا ہے، لیکن اب آگے جانے میں اس بل کے سامنے کئی رکاوٹیں حائل ہیں، اور انہی رکاوٹوں کے بارے میں مزید بتانے کے لیے آپ یہ پیکج پہلے دیکھیے اور اس کے بعد ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ The bill is passed and without objection the motion to reconsider is laid upon the table. ایوان زیری میں ریپبلکنز نے اوباما کیئر کو منسوخ اور تبدیل کر کے اپنا 7 سال پرانا وعدہ پورا کر دیا اور وائٹ ہاؤس میں اس کا جشن بھی منایا۔ This is a great plan. I actually think it will get even. The devil really is in the details. لیکن ایوان زیری کا بل سینٹ میں پہنچتے ہی دم توڑ گیا ہے، یہ کہنا ہے اہم ریپبلکنز اور ان کے ہم خیال ڈیموکریٹس کا۔ The House bill is ہم ایوان زیری کے بل پر کام نہیں کریں گے، سینٹ اس پر نئے سرے سے کام کرے گا۔ ہم خود اپنا بل بنائیں گے اور میں مطمئن ہوں کہ ہم مناسب وقت لے کر ایک بہتر بل لے کر آئیں گے۔ do it right. ٹرمپ کیئر کبھی کامیاب نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی قانون نہیں بن سکے گا، اور ہم اوباما کیئر کو برقرار رکھ کر اسے مزید بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے اور صحت عامہ کو بہتر بنائیں گے۔ لیکن ہیلتھ کیئر پریمیم بڑھتا جا رہا ہے اور بہت سی ریاستوں میں صارفین ہیلتھ کیئر ختم کر رہے ہیں۔ کانگریس میں دائیں بازو کے ریپبلکنز کے مطابق اوباما کیئر کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اوباما کیئر کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا لوگوں کو تو چھوڑ ہی دیں، اگر آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس پلان ہی نہیں ہے تو آپ کیا لے سکتے ہیں؟ ڈیموکریٹس اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اوباما کیئر میں جو بھی خامیاں ہیں، ہاؤس ریپبلکنز کا پلان اس سے بھی برا ہوگا اور امریکیوں سے صدر کے وعدے کے مطابق نہیں ہے۔ سستی اور بہتر انشورنس سب کے لیے، یہ بل اس وعدے سے بالکل مختلف ہے۔ بعض قانون سازوں کو امید ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز آپس میں تعاون کریں گے۔ I would like to see میں چاہوں گی کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک مشترکہ گروپ بنائیں۔ 2010 میں اوباما کیئر کے قانون پر دستخط ہونے کے بعد ریپبلکنز نے کانگریس میں اکثریت حاصل کر لی تھی، اور اب جبکہ ریپبلکنز ایک نیا بل لا رہے ہیں، ڈیموکریٹس کو اس میں ایک سیاسی موقع نظر آ رہا ہے۔ ثاقب اور سارا، یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کانگریس میں ڈیموکریٹس کا یہ کہنا ہے کہ ریپبلکنز گزشتہ 7 سال سے ایک سستے اور معیاری ہیلتھ کیئر بل کے نعرے پر جیتتے آ رہے ہیں، اور اب جو بل انہوں نے پاس کیا ہے اس کا دفاع ان کو خود ہی کرنا ہوگا، یعنی آئندہ سال جو انتخابات ہونے ہیں اس میں ریپبلکنز کو اس بل کا دفاع کرنا ہوگا۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ میں ہیلتھ کیئر سسٹم اس حد تک سنجیدہ اور پیچیدہ مسئلہ ہے کہ یہاں خرچ ہونے والے ہر $6 میں سے $1 صحت عامہ پر خرچ کیا جاتا ہے، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ مسئلہ اہم رہا ہے، اور گزشتہ کئی انتخابات میں یہ ووٹرز کو موبلائز کرنے کے لیے اور ان کی رائے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جی عاطف، اور اس کے علاوہ آج سینٹ کا ایک پینل اس بات کا بھی جائزہ لے رہا ہے کہ روس نے گزشتہ سال کے انتخابات میں کس حد تک مداخلت کی، اس کی کیا تفصیلات ہیں کیپٹل ہل سے؟ جی ثاقب، آج سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل سیلی ییٹس پیش ہوں گی، جو کہ اوباما دور کی ایڈمنسٹریشن کی ممبر تھیں اور کچھ دنوں تک وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بھی رہیں۔ وہ آج انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گی اور ان وارننگز کے بارے میں
بات کریں گی, ان کے بارے میں بتائیں گی, جو کہ انہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو, آنے والی ایڈمنسٹریشن کو دی تھیں, کہ مائک فلین کی رشین امبیسڈر کے ساتھ کیا ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ان میں کیا کنورسیشنز ہوتی رہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دوں کہ صدر ٹرمپ نے اپنے اقتدار کے چند ہی دنوں بعد سیلی ییٹس کو برطرف کر دیا تھا, کیونکہ انہوں نے صدر ٹرمپ کا جو ٹریول بین بل تھا, جس کو صدر ٹرمپ نے آتے ہی جاری کیا تھا, اس پر اس کو ماننے سے اور اس کو لاگو کرنے سے, اس کا دفاع کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور ان تحقیقات کے بارے میں صدر ٹرمپ کی جانب سے اب تک کیا موقف سامنے آیا ہے؟ صدر ٹرمپ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک فونی سکینڈل ہے اور ڈیموکریٹس اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنی ہار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان اور رشین جو بھی لابی تھی اس کے درمیان, ان کی ایڈمنسٹریشن اور رشینز کے درمیان اس قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا, اور نہ ہی روس نے ان کو یہ الیکشن جیتنے میں کسی طرح کی کوئی بھی مدد فراہم کی ہے. شکریہ عاطف ہمیں کیپٹل ہل سے اپڈیٹس دینے کے لیے. تھینک یو. اور جہاں ایک طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدر اوباما کے دور میں منظور کیے گئے صحت عامہ کے قانون کا متبادل لانے کی کوشش میں مصروف ہیں, وہیں سابق امریکی صدر براک اوباما نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکی کانگریس کے ممبرز حقائق کو سامنے رکھیں گے اور سچ کا ساتھ دیں گے, چاہے اپنی پارٹی کی پوزیشن سے مختلف ہی کیوں نہ ہو. یہ بات انہوں نے گزشتہ روز باسٹن میں جان ایف کینیڈی پروفائل انکریج ایوارڈ وصول کرتے ہوئے کہی. سابق صدر نے نہ تو موجودہ صدر کا نام لیا اس موقع پر اور نہ ہی صحت عامہ کے قانون میں تبدیلی کی ان کی کوشش کا بھی ذکر کیا, لیکن اتنا ضرور کہا کہ ایک بہت بڑی بحث ابھی ختم نہیں ہوئی. صدر اوباما کو ملنے والا جان ایف کینیڈی پروفائل انکریج ایوارڈ 1990 سے ایسے لوگوں کو دیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا. صدر اوباما کے علاوہ یہ ایوارڈ سابق امریکی صدر جارج H.W. بش اور جیرلڈ فورڈ کو بھی دیا جا چکا ہے. اور سارا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سرگرمیوں کے بارے میں اور ان کی کارکردگی کے بارے میں تو ہم ویو 360 میں بات کرتے ہی رہتے ہیں, اور لیکن آج بات کریں گے ان کی مسلم امریکنز کے ساتھ تعلقات کی, اور جس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں صدر ٹرمپ کے ایک جانے مانے حامی جناب ساجد تارڑ, جنہوں نے دی مسلم امریکنز فار ٹرمپ کی بنیاد رکھی, اور حال ہی میں جب صدر ٹرمپ نے مذہبی آزادی سے متعلق ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا تو اس موقع پر آپ صدر کے ساتھ نظر آئے. ویلکم ساجد ٹو ویو 360 اینڈ وائس آف امریکہ. یہ بتائیے کہ اس موقع پر جب صدر ایک اہم حکم نامہ سائن کر رہے تھے, کسی بڑی مسلم تنظیم یا ادارے کا کوئی بڑا رہنما نظر نہیں آیا, کیا وجہ رہی؟ دیکھیں, اس میں میں پرسنلی نام بھیجے تھے میں نے خود مسلم آرگنائزیشنز کے کچھ لوگوں کے, لیکن سیکیورٹی کلیئرنس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے وہاں پہ, ورنہ دیٹ واز ناٹ دا تھنگ. اینڈ اوباما ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از ولنگ to learn about the Islamic organizations in this country, اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پہلا ٹرپ بھی سعودی عربیہ سے شروع ہو رہا ہے, so they are willing, they are open. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کیمپین کی ویب سائٹ ہے, جب وہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ تھے تو اس وقت انہوں نے مسلمانوں کی امریکہ آمد پہ جو پابندی لگانے کی بات کی تھی, وہ مطالبہ اب بھی ان کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے. امریکن مسلمز اب بھی بہت سے جو ہیں وہ خلیج محسوس کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ ایک طرح سے لیزون ہیں, ایک طرح سے امریکہ کی مسلمان کمیونٹی کے درمیان اور صدر کے درمیان رابطے کا کام کر رہے ہیں, تو جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جیسے کیئر ہے, کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا مسلم پبلک افیئرز کاؤنسل, ان کو انگیج کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں, یا آپ یا صدر کیا کوشش کر رہے ہیں کانکریٹ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس بین کے بارے میں بات کروں گا. وہ بین واز اے پاز, اٹ واز ناٹ اے بین فار سرٹن ڈیز, 70 ڈیز اور 90 ڈیز, تو وہ پاز تھا. اور میرے خیال میں ہر ملک کا ان کو اپنا حق ہوتا ہے اپنے شہریوں اپنی وائٹل انٹرسٹ اور پراپرٹیز کو بچانے کے لیے اقدامات کریں. نمبر 2, اس میں کچھ آرگنائزیشنز جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ابھی تک ان دا اسٹیٹ آف ڈینائل, دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ ہم ایز اے پریزیڈنٹ, دے آر پارٹ آف دا لبرل ایجنڈا. اور دیکھیں, اس میں دے ہیو ٹو ریکگنائز ہم اے پریزیڈنٹ, come to the neutral ground and make an effort. تو کیا اس کے لیے کوئی سٹیپس ہیں جو آپ کی طرف سے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے لیے جائیں گے؟ Of course. In the future, اس میں دیکھیں مسلمانوں کی نامینیشنز آگے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں they are in works. دیکھا جا رہا ہے کہ آگے, اور سب سے بڑی جس طرح میں نے پہلے عرض کی ثاقب صاحب کو کہ وہ he is starting his first overseas journey from Saudi Arabia. That reflects his will کہ وہ لرن کرنا چاہتے ہیں what is where the hatred is coming from, اور دوسرا اس کا مین objective ہے to establish a strong relationship with the Muslim allies.
آپ نے ان کے صدر ٹرمپ کے پہلے دورے کی بات کی، سعودی عربیہ جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ جائیں گے ریپرزینٹنگ امریکنز مسلم امریکنز، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہاں جب آپ جائیں گے تو کیا کردار ہوگا آپ کا صدر ٹرمپ کے ساتھ اس دورے میں؟ دیکھیں اس وقت Islamic countries are facing, بالخصوص سعودی عربیہ is facing different challenges. یمن کا ایشو ہے، ایران کا ایشو ہے. ایران has become a big power in the region. Middle East کی stability is an issue. دوسرا میں سب سے بڑی بات تو یہ کہوں گا, I'm very humble and I'm very honored, I think, کہ ڈونلڈ ٹرمپ starting his first overseas trip from Saudi Arabia. During campaign انہوں نے مسلسل اس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ he wanted to learn where the hatred is coming from. When I met him other day, جس دن freedom of religion کا انہوں نے بل سائن کیا تھا, تو اس دن بات ہوئی تھی unemployment in the Muslim youth. That is a grassroot of terrorism اور دوسری چیزیں. تو this reflects that he has appetite to learn about Islam, to learn about the Islamic world. اور میرے خیال میں چیزیں آگے خوش آئند ہوں گی. چیزیں مسلمانوں کے نام ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں, اور میرے خیال میں حالات بہتر ہوں گے. 6 مہینے سے سال لگے گا, لیکن چیزیں ول بی سیٹل ڈاؤن. سعادت صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے علاوہ بھی کچھ امریکن مسلمز تھے پرومیننٹ جنہوں نے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ریپبلکن پارٹی کو اندر سے تبدیل کریں, اور ان کا مسلمانوں کے بارے میں اگر کوئی منفی تاثر ان میں پایا جاتا ہے, جو کہ پیو سینٹر کے اور گیلپ کے پول سے نظر آتا ہے کہ ان کے ووٹرز میں پایا جاتا ہے, تو اس کو اندر سے بدلیں گے. اب 100 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں, کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی اور خاص طور پہ ٹرمپ انتظامیہ کے جو اہلکار ہیں ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی آئی ہے امریکی مسلمانوں کو اور اوورآل بین الاقوامی مسلم آبادی کو لے کر؟ دیکھیں اس میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ 8 سال ریپبلکن پارٹی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا جس طرح ہیلتھ کیئر بل تھے, دوسری چیزیں تھیں, تو وہ ابھی گورننگ موڈ میں نہیں آ رہے کمپلیٹلی. اس کو ٹائم لگے گا تھوڑا سا, لیکن بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ریلیشن شپ آپ یہ دیکھیں سیریا میں 50 سے 60 ٹاماہاک میزلز وہاں کرنے. So this reflects کہ they are interested in solving the Middle East issue. 3 army generals part of the cabinet, so the Pentagon will be strong. And اس وقت دیکھا جائے تو Islamic world is facing so many challenges, but this reflects the will of American new administration to solve them, to understand them. اور میرے خیال میں تو فیوچر میں ودن 6 months, جس طرح میں نے کہا تھا 6 مہینے سے سال تک چیزیں بہتر ہوں گی. مسلمانوں کے نام آگے آئیں گے آرگنائزیشنز میں, ڈپارٹمنٹس میں, اور چیزیں سالو ہوں گی. لیکن میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے خاص کر امریکن مسلم آرگنائزیشنز کو خاص کر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آگے آنے والے 3 یا 4 سال یا 8 سال please accept him as a president. He is a president, is a reality. Don't just تنقید برائے تنقید, it is not going to solve anything for their freedom of religion or freedom of expression. I think they need to humble down and they need to come to the terms and accept him and contribute and participate. لیکن وہ یہی کہیں گے کہ وہ بھی صدر کی جانب سے اقدامات دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ نامینیشن بھی سامنے آ رہی ہیں, تو ویو 360 میں آپ کو دعوت دیتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ امریکی مسلمانوں کا ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بدل رہا ہے. بہت شکریہ ساجد. تھینک یو ساجد. اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور منفرد فیچرز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں اس وقت آپ ہمارے ویب سائٹ پر بھارتی فلموں اور پاکستانی سنیما کے محبت اور نفرت کے رشتے کے بارے میں تفصیلی آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں. اور دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے کچھ اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلک آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں. شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں دمشق سے شامی باغیوں کے خاندانوں کے انخلاء کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ شہریوں کے انخلاء کے لیے بسیں بارزے پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. جیش اسلام نامی باغی گروپ کے عسکری ترجمان نے کنفرم کیا ہے کہ انخلاء شروع ہو گیا ہے. تاہم ان کے مطابق ان کے گروپ نے اس بارے میں کسی قسم کے مذاکرات میں حصہ نہیں لیا. وینزویلا میں اپوزیشن کے حمایتیوں اور میوزیشنز نے کیراکس میں ایک بڑی حکومت مخالف ریلی نکالی, جبکہ حکومت کی طرف سے قید کیے جانے والے اپوزیشن لیڈر لیوپولڈو لوپیز نے حکومت مخالف مظاہروں میں تیزی لانے کا مطالبہ کیا ہے. میکسیکو کی اوکساکا بیچ پر بھٹک کر آنے والی ویل مچھلی کو شہریوں نے واپس سمندر میں چھوڑ دیا. مقامی شہری اور سیاح 40 ٹن وزنی اور 15 میٹر لمبی مچھلی کو 4 گھنٹوں کی کوشش کے بعد ریسکیو کرنے میں کامیاب ہو گئے. فرانس میں یورپی یونین کے حامی اور اعتدال پسند
इमैनुअल मैक्रोन की इंतखाबात में जीत को फ्रांस में दाएं बाजू की सियासत की एक बड़ी नाकामी समझा जा रहा है। और दाएं बाजू की इमिग्रेशन मुखालिफ और कौम परस्त उम्मीदवार मरीन लपेन की जमात नेशनल फ्रंट ने शिकस्त के बावजूद इंतखाबात में अब तक की अपनी बेहतरीन कारकर्दगी जाहिर की। 39 साल साबिक वजीर मईशत इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस की तारीख के कम उम्र तरीन सदर होंगे। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले इमैनुअल पर फ्रांसीसी अवाम को अहम मामलात पर मुत्तहिद करने के लिए शदीद दबाव होगा। मुलाजमतों, दहशतगर्दी और फ्रांस की मुसलमान अकलियत से मुतल्लिक मामलात पर इख्तलाफात इन इंतखाबात में बहुत खुलकर सामने नजर आए। और अपनी जीत के बाद हामियों से खिताब करते हुए नॉन मुंतखब सदर ने कहा कि आज फ्रांस की तारीख का एक नया बाब रकम होने जा रहा है, जिसे वो सियासी जिंदगी में उम्मीद और एतमाद के एक नए बाब के तौर पर देखते हैं। और अगरचे इंतखाबात में तकरीबन 40 लाख वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके बावजूद इस इलेक्शन को तारीखी करार दिया जा रहा है, क्योंकि जदीद फ्रांस की तारीख में पहली बार रवायती सियासी जमातें इंतखाबात के आखिरी मरहले तक पहुंच ही नहीं पाई। फ्रांस के छोटे और बड़े शहरों में जहां वोटरों के मसाइल और तरजीहात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, आज के दिन यानी इलेक्शन के एक रोज बाद माहौल कैसा है? दाएं बाजू की जमात नेशनल फ्रंट और उसके हामी अपना कैसा सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं? और क्या नौ मुंतखब सदर को पार्लिमानी इंतखाबात में भी किसी बड़ी कामयाबी की तवक्को है? इन सब सवालात के बारे में मालूमात के साथ बजरिया स्काइप पेरिस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा लुइस रमीरेज। लुइस, you're in France right now. Tell us a little bit about the mood on the streets in France, especially among low-income neighborhoods and towns where the economic concerns and political concerns were different compared to Paris and other big cities. Well, in Paris, where I am sitting right now, there is among the supporters of Emmanuel Macron a great sense of relief that Le Pen was not elected. A lot of the votes cast here were against Le Pen and her anti-immigration, anti-Muslim policies. At least that's how she was perceived. That's the message that she gave. A very big difference between the way people in some of the more economically depressed areas of this country, mainly in the northeast, where these are strongholds of Marine Le Pen, where there is large unemployment. Factories have closed, steel plants have closed, jobs have gone somewhere else, and that is where resentment against France's open-door policy on immigration are most felt, and that is where Le Pen found her support. There is great disappointment. There is a sense that, again, the system has failed people, and Marine Le Pen led the call for what she said is a new battle, a new political fight that is beginning. Shortly after conceding defeat to Emmanuel Macron on Sunday night, she said she called on all patriots to join her, to take part in what she called. Alright, so लुइस रमीरेज का कहना है कि जो फ्रांस के बड़े शहर हैं वहाँ पे तो लोग खुश हैं, वो एक तरह से सुकून महसूस कर रहे हैं कि जो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ थी ले पेन की, जो कि नेशनल फ्रंट की नुमाइंदा थी, वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन जो छोटे शहर हैं, ख़ासतौर पे शुमाल मशरक़ी इलाका फ्रांस का, जहाँ पे इकनॉमिक लिहाज से एक डिप्रेशन देखा जा रहा है और फैक्ट्रियाँ बहुत सी बंद हुई हैं, वहाँ पे लोग अब मायूस हैं। उनको लग रहा है कि सिस्टम जिसने उनके लिए काम नहीं किया वही सिस्टम एक दफ़ा फिर से जारी हो रहा है। और मरीन ले पेन ने यह भी कहा लुइस रमीरेज के मुताबिक कि अभी एक और बड़ी सियासी जंग अब शुरू होगी। तो अब यहाँ पे हम ये भी जानना चाहेंगे कि नेशनल फ्रंट अपना सियासी मुस्तकबिल क्या देखती है। सो लुइस, लेट अस नो अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट द नेशनल फ्रंट्स पॉलिटिकल फ्यूचर लुक्स लाइक टू इट्स सपोर्टर्स एंड टू इट्स लीडरशिप। Well, there are very big challenges ahead for Emmanuel Macron. First of all, he has no established party structure to work with. The challenges before him are huge. Problems that brought Le Pen as far as they did up to the first round of this historic election, those problems are still there. Unemployment, insecurity. France remains under a state of emergency. A large number of immigration levels are high, and not enough jobs to be provided to those immigrants. So the pressure is already building on Macron. Right now, where I am sitting, right in front of me, there's a demonstration going on, leftist groups saying you'd better deliver, you have 5 years to deliver. On the other hand, you have Le Pen regrouping, calling on patriots to take part in what she called a decisive political fight that is only starting. Okay.
لوئیس رمیرز کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو نو منتخب صدر ہیں ایمانوئل مکرون، ان کے سامنے ابھی بھی بہت سے چیلنجز ہیں. اس وقت جہاں پہ پیرس میں لوئیس بیٹھے ہیں وہاں پہ جو بائیں بازو کی جماعتیں ہیں وہ احتجاج بھی کر رہی ہیں، مظاہرہ کر رہی ہیں انفیکٹ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر نے، نو منتخب صدر نے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا بھی کریں. اس وقت بھی فرانس میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور امیگریشن کا مسئلہ ابھی بھی اسی طرح ہے اور امیگرینٹس کے لیے جابز نہیں ہیں، تو لہٰذا بہت سارے چیلنجز ہیں جن کا ایمانوئل مکرون کو، جو کہ نو منتخب صدر ہیں، ان کو سامنا ہے. لیکن مرین لپین جو کہ رائٹ ونگ کی کینڈیڈیٹ تھیں، وہ ابھی بھی کہہ لیجئے کہ وہ مکمل طور پہ مایوس نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ری گروپنگ کر رہے ہیں اپنے حامیوں کی، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ آگے چل کے ان کو کسی قسم کی کامیابی مل سکے. Louise, let us know a little bit about the upcoming parliamentary elections that are going to happen. Does it look like Macron might be able to gain some more political steam in them? Those elections will be absolutely crucial for Macron and whether he is going to be able to deliver on his promises to reform the economy, to reform France's relationship to the European Union, and to handle the country's immigration issues, but most importantly, unemployment, one of the highest rates in Europe. So the way things are looking now, he has no party structure to work with. This was a very non-traditional election, the first time in the history of the modern French Republic in which none of the traditional parties took part in, were able to compete in it. And so he ran as an independent. He has no party. He has to now ensure himself a majority so that he can have a mandate. If he does not, then he will have no mandate at all. It will be very difficult for him. All right. Thank you very much, Louise. And just to let our audience know, Louise Ramirez کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی نو منتخب صدر مکرون کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور جو پارلیمانی انتخاب ہوگا وہ ایک بہت بڑا ایسا مرحلہ ہے جو صدر کے وعدوں اور حقیقت کے درمیان جو ابھی گیپ نظر آ رہا ہے اس کو یا تو پورا کرے گا یا اس کو مزید بڑھائے گا. اور فرانس کا اور جو یورپی یونین کا مستقبل ہے وہ بھی بہت حد تک ان انتخابات پر مبنی ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور ہم اس حوالے سے اپڈیٹس آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. اور سارا آج پیر ہے اور ہر پیر کی شام ہمارے خصوصی سیگمنٹ میڈ ان پاکستان میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں باہمت پاکستانیوں سے. بالکل، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کہانیاں نہ صرف ہمیں انسپائر کرتی ہیں بلکہ اس بات پر ہمارا یقین بھی مزید پختہ کرتی ہیں کہ اگر انسان محنت اور لگن سے کام کرتا رہے تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اور آج میڈ ان پاکستان میں ہم ملاقات کریں گے ایک ایسے طالب علم سے جنہوں نے بینائی سے محرومی کے باوجود اکنامکس جیسے مضمون میں BA کیا، اور اس منزل تک پہنچنے میں انہیں کن مشکلات کا سامنا ہوا، جانتے ہیں انہی کی زبانی. میرا نام سہیل احمد ہے. میں پاکستان کا پہلا ہوں جس نے BSc آنرز اکنامکس میں کیا. ہم 6 بہن بھائی ہیں، ان میں سے 3 بلائنڈ ہیں اور 3 کی نظر بالکل ٹھیک ہے. میں نے اپنے خاندان میں کزنس کو بتایا کہ آپ ریلیٹیوز میں شادی نہ کریں کیونکہ یہ مسئلہ مزید بڑھ رہا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خدا کی مرضی ہے، انسان کا کچھ نہیں ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمارے خاندان میں جو ابھی تک 3 نسلیں چل چکی ہیں، اس میں جتنے بھی نابینا افراد گزرے ہیں یا ابھی ہیں، ان میں سے کسی نے بھی تعلیم نہیں حاصل کی، کیونکہ لوگ ہمارے ریلیٹیوز ان کو پڑھانا نہیں چاہتے. ان کے خیال میں پڑھ کے وہ کیا کر لیں گے. میٹرک سے آنرز اور پھر MPhil تک میری فرسٹ ڈویژن رہی ہے. میں نے جب میٹرک کیا اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ میتھ اور اکنامکس کی بجائے کوئی ہسٹری اور آسان سبجیکٹ رکھیں تاکہ پڑھ سکیں، کیونکہ میتھ اور اکنامکس میں گرافس اور فگرز آتے ہیں جو آپ نہیں کر سکیں گے. میں نے میتھ اور اکنامکس کے جتنے بھی کوسچنس ہیں، ایون ان کے سلوشنس وہ بریل میں کنورٹ کیے. بہت ہی انسپائرنگ کہانی. لیکن یہاں پہ آج کا ویو 360 ہو رہا ہے ختم. آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. کل پھر ملیں گے اسی وقت اسی جگہ. خدا حافظ.